آج ہم ایک ایسی اکیڈمی میں موجود ہیں جہاں پر گانوں کی تربیت بالکل بھی نہیں دی جاتی. گانوں کی طرز میں آپ نے کوئی نعت نہیں پڑھنی، کوئی کلام نہیں پڑھنا. جب انسان نعت سنے تو وہ روحانی طور پر اپنے دل کے ساتھ سرکار کے دربار میں پہنچ جائے گی. گلے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. ہم نے ان کے لیے فری رکھا ہے جی، ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ آپ فری سیکھیں ہم سے. قرات ہے، نعت ہے، کچھ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک ایسی اکیڈمی میں موجود ہیں جہاں پر گانوں کی تربیت بالکل بھی نہیں دی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی تربیت بالکل بھی نہیں دی جاتی. یہاں پر اگر تربیت دی جاتی ہے تو نعت خوانی کی تربیت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اکیڈمی کے روح رواں محمد زبیر چشتی صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، مالک کا کرم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کا شوق بچپن سے آپ کے اندر ہے یا پھر جب آپ اس کام کے اندر پراپر آیا، آپ نے جب حفظ وغیرہ کیا تو اس وقت آپ کو شوق ہے؟ الحمدللہ رافع بھائی، ہمارا خاندان میں الحمدللہ بہت سارے ثنا خوان ہیں. یہی سمجھے کہ یہ ہمیں ماں کی گود سے یہ ثنا خوانی ملی. خوش نصیب لوگوں میں سے آپ ہیں. الحمدللہ. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ جو اتنی زیادہ آپ کی ہم نے آواز سنی ہے، جتنی ماشاءاللہ پیاری آواز ہے اور جتنا آپ کے اندر ہنر ہے، یہ کس طرح؟ دیکھیں جی، پہلے آواز اچھا ہونا یہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. پھر اس آواز کو بنانا یہ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے. جب میں حفظ سے فارغ ہوا، قرات سے فارغ ہوا، میں اپنے استاد محترم سید منظور الکنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے پاس گیا. انہوں نے چیک کیا. پھر ان کے پاس تقریباً 8 سال 10 سال ان کے پاس میں نے جا کے سیکھا. اور پھر انہوں نے ہماری آواز کو بنایا. مختلف جو کلاسیکل طریقہ ہے ہمارا، جس طرح ہمارے شاہ جی ہمارے استاد محترم کلاسیکل طریقے سے انہوں نے ہمارا گلہ بنایا. پھر گلہ بنانے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بیٹا جی ایسے پڑھیں آپ. گانوں کی طرز میں آپ نے کوئی نعت نہیں پڑھنی، کوئی کلام نہیں پڑھنا، کیونکہ ہر چیز کریم آقا کی ذات کے لیے بنی ہے. تو یہ سورہ بھی سرکار کی ذات کے لیے بنی ہے، راگ بھی ان کے لیے بنے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ کلاسیکل سیکھا اپنے استاد جی سے. پھر وہی ہمارا طریقہ ہے جو استاد. حسینہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے کروں توڑ دیتا، کیونکہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں. آپ ساتھ دو جہاں میں نظر اچھا جی، کلاسیکل کی آپ نے بات کی ہے تو آج کل جو تھوڑے جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری نعت خوانی ایسی ہو رہی ہے جس کے اندر گانوں کی طرز میں یا پھر گانوں کو ری ڈیزائن کر کے نعت خوانی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کچھ سرکاری طور کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کس ذات کا ذکر کر رہے ہو اور آپ کس چیز کے ساتھ اس کو ملا رہے ہو؟ جی دیکھیں، پہلے شروع میں جب ہمارے پی ٹی وی کے مقابلے ہوتے تھے تو اس میں بڑا ایک خاص بات ہوتی تھی. کوئی ایسے بندے، کوئی ایسے شخص، کوئی ایسی طرزیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ مقابلہ تو مقابلہ رہا. تو جب پی ٹی وی میں کوئی نعت بھی پڑھے تو پہلے اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ یہ بھائی یہ کیسا پڑھ رہا ہے، کوئی گانے کی طرز تو نہیں ہے، کلام اچھا ہے، مسترد کلام ہے، تلفظ کی ادائیگی کیسی ہے. تو آج کل تو بس ایسے ہے کہ جو نیا گانا آیا اس پہ کلام پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ بہت بری بات ہے، گناہ ہے. کیونکہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ان کا ذکر کریں، ان کا نام لیں، اگر کسی گانے کی طرز میں ہم نام لیں، ان کی نعت پڑھیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ یہ فلاں گانا ہے، یہ فلاں فلم کا ہے، فلاں گانا ہے، فلاں گانا ہے. دیکھیں کہ طرز ایسی ہونی چاہیے کہ جب انسان نعت سنے تو وہ روحانی طور پر اپنے دل کے ساتھ سرکار کے دربار میں پہنچ جائے گی.
طرز ایسی ہونی چاہیے. بالکل جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ چیز ان فیوچر آنی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر. اچھا اب زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس طالب علم ہیں، تقریباً کتنے طالب علم اس وقت اس مدرسے کے اندر، اس اکیڈمی کے اندر؟ الحمدللہ 45-50 تک ہمارے یہاں طلباء ہیں اور بچیاں بھی الحمدللہ سیکھ رہی ہیں. ہمارے جو طلباء ہیں یہ مختلف شعبے ہیں ہمارے یہاں میں. حفظ بھی ہے، قرات بھی ہے اور نعت خوانی بھی ہے. نعت خوانی اور قرات میں کتنے؟ نعت خوانی میں تقریباً کوئی 30-40 نعت خوانی میں ہے. وہ مختلف وہ اوقات میں وہ آتے ہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. قرات میں جو ہے تقریباً 25-30 ہے وہ قرات میں. ماشاء اللہ جی، اللہ پاک برکت ڈالے اور یہ تعداد جو ہے مزید بڑھے. زبیر صاحب جب آپ کے پاس کوئی بھی بچہ آتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا چیک کیسے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آیا وہ صلاحیتیں ہیں بھی کہ نہیں، تاکہ آپ اس کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کیا درست بھی ہوگا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ان کی آوازیں بھی اچھی ہوتی ہیں. ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جہاں سے ہم یہ اصل جو نعت کا طریقہ ہے وہ ہم سیکھ سکیں. کچھ لڑکے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے لیکن ان کی آوازیں جو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو بھی ہم چلائیں، ان کا گلا بنائیں، پھر ان کو ہم مشق دیتے ہیں، ریاضت دیتے ہیں. تو چیک کرتے ہیں بچوں کو، چیک کرتے ہیں ہاں جی سنائیں، کچھ نہ کچھ سنائیں. وہ سناتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ہاں جی واقعی ان کا گلا کیسا ہے، آواز کیسی ہے. فزیکل ٹریننگ بھی کوئی ہوتی ہے؟ مطلب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے گلے کی کوئی ورزش وغیرہ کرنی ہے، یا پھر یہ جو یہاں پر ہی ریہرسل وغیرہ کرواتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے گلے کے لیے فزیکل جو ہے نا وہ بہت لازمی ہے. انسان پہ اپنا روزانہ گیم کرے، جو ہے وہ صبح اٹھ کر اس کے لیے ایکسرسائز بہت لازمی ہے. بھاگے تاکہ اس کا جو سانس کا جب پھولنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد گلے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں تاکہ تمہارا آپ کا گلا بھی ٹھیک رہے اور آپ کا سانس جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے. اور یہاں پہ جو آپ کے پاس شاگرد آتے ہیں، کیا ان کا تعلق یہاں پہ مقامی لیول سے ہی ہے یا پھر یہ دور دراز علاقوں سے بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ہمارا یہاں مقامی بھی لڑکے ہیں کافی سارے، دور دراز سے بھی آتے ہیں، پنڈی سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، ہری پور سے ہیں، منڈی باودین سے ہیں، چیچا وطن سے ہیں. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آن لائن ہم سے سیکھتے ہیں، وہ زیادہ دور دراز سے ہیں جو آن لائن ہم سے سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ جی، اللہ پاک اس کے اندر بھی مزید ترقی لائے. اس کے خاص آپ نے چارجز رکھے ہوئے ہیں یا پھر ایک اسی طرح ہی فی سبیل اللہ؟ ہمارے پاس جو بچے جو مالی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، ان کے لیے ہم نے فری رکھا ہوا ہے. جو نہیں کر سکتے ہم نے ان کے لیے فری رکھا ہے. جی ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ آپ فری سیکھیں ہم سے، قرات ہے، نعت ہے، کچھ بھی ہے. لیکن جو ٹھیک ہے، ان کے گھر والے ٹھیک ہیں، ان کے والدین ٹھیک ہیں، تو ان سے ہم نے چارجز رکھے ہوئے ہیں. بالکل، اور دور جدید کی ضرورت بھی ہے، جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے کہ آپ چارجز کریں. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جو لڑکے تڑپ یا پھر جذبہ جو ہے یہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، شاید یہ موبائل فون کی بدولت، سوشل میڈیا کی بدولت. تو کیا یہاں اس سطح کے اوپر بھی، اس شعبے کے اندر بھی کیا وہ جوش اور جذبہ کم ہے یا پھر ابھی بھی اسی طریقے سے جذبہ موجود ہے؟ بات ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت مصطفیٰ جو ہے نا، سرکار کی محبت جو ہے یہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالی نہیں جاتی. چاہے وہ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی کھو جائیں، لیکن جب سرکار کی نام کا ذکر ہوتا ہے، جب آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو مسلمان ایک دفعہ تڑپ اٹھتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے محسن ہیں، آقا دو جہاں ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری نسل کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. وہ اس طرح دیکھیں کہ رات کو نہ سوتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ ان کی، خصوصاً ٹک ٹاک ہو گیا، ان پر اپنا وہ سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نئی نسل ہے، خاص کر میں یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے بھی، جو جہاں میری آواز جا رہی ہے، کہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر یہ چیز لازمی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں قرآن ہمارے لیے آیا ہے،
انسانوں کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو جس طرح قرآن ہمارے اوپر کریم آقا کے صدقے ہمیں ملا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کو اسی طرح سیکھیں، اسی طرح پڑھیں، کہ تاکہ ہم قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں. بہت شکریہ جی زبیر صاحب. ناظرین آپ نے سنا ہے زبیر صاحب کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے یہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھی لازمی ہونی چاہیے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.